آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ذہن کی دنیا میں، فکر کی دنیا میں، گمان کی دنیا میں، خیال و وجدان کی دنیا میں، دل کی دنیا میں ڈٹ کر، جم کر، مستحکم ہو کر مقابلے کے ساتھ رہیے اور صاف کیجئے اس تصویر کو، آپ خدا کے بندے ہیں یا کسی اور کے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو ایک لمحے کے لیے کسی اور کی طاقت کو تسلیم مت کیجئے، صاف کہہ دیجئے یہ پیشانی جھکے گی رب کے سامنے، یہ سر ٹکے گا اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے سوا کسی کو الہ تسلیم کرنے کے لیے ہم صبح قیامت تک تیار نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حالات آپ پہ نئے ہیں، عجیب صاحب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آپ کو پتا پھر ایسا ہی ہو رہا، پھر ایسا ہی ہو رہا۔ پچھلے 50 سال تک بشار الاسد کی حکومت شام کی سرزمین پر 1970 سے اب 2024 تک، پچھلے تقریباً 4 ماہ پہلے تک، 40 سے 40 دن 2 مہینے پہلے تک کے حالات ہیں۔ سقوط اسدی خاندان کے بعد کے حالات، اس سے پہلے کے حالات آپ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا شام کے سنی مسلمان تشدد پر، ظلم و ستم کے کہیے کہ زیر اثر رہ کر اور مستقل مشکلات کا سامنا کر کے اس طرح سے ڈٹے اور کھڑے رہے کہ بشار کے کارندے، اس کی ظالم افواج، اس کی ظالم پولیس بار بار یہ کہتی تھی بشار کو خدا تسلیم کرو، اور وہاں کا کمزور نہتہ مسلمان کہتا تھا ربنا رب السماوات والارض، رب بس وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اس لیے اپنی توحید پر قائم رہیے، جمیے اس بات پر، یقینی بنائیے اس بات کو کہ کوئی طاقت آپ سے آپ کی توحید نہ چھیننے پائے۔ کوئی حال، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ، کوئی الجھن، کوئی ٹینشن، کسی طرح کی نازک ترین سچویشن آپ کو توحید سے کسی طرح نہ ہٹا سکے۔ اپنی توحید پہ چلیے، اس پر نہ کوئی قانون آپ کو پھانسی دیتا ہے، نہ کوئی دستور آپ کو آگ لگاتا ہے، اور نہ کوئی کسی نوع کی مشکلیں حکومت کریٹ کرتی ہیں۔ یہ ہندوستان ہے، ہر مذہب کے باشندے کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ سو ذمہ داری بنتی ہے میری آپ کی کہ میں اور آپ توحید پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں۔ اور جیسے آپ نے پہلے دن اس کا اقرار کیا ہے، آپ نے پہلے دن یہ بات کہی، اسلام لاتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، یہ مومن کے گھر میں پیدا ہو کر جب آپ عقل و شعور کی دنیا میں پہنچے، آپ سے کہا گیا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ سے کہا گیا اقرار کرو اس بات کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ سے کہا گیا اقرار کرو اس بات کا رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا اقرار کرو اس بات کا یہ پیشانی اللہ کے سوا نہیں جھکے گی، اور اقرار کرو اس بات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اچھا یہ کام بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا اقرار، مزید یہ کہ رب کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی خدائی کا اقرار۔ اب اس پہ جم جائیے، طاقت کوئی ہو، حکومت کسی کی ہو، ڈٹے رہیے اور ڈٹ کر کہتے رہیے رب رب ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حکومت کل بھی اس کی تھی، حکومت آج بھی اس کی ہے، اور سدا اسی کی بادشاہت ہے۔ باقی سب جتنے ہیں وہ وقتی ہیں، آئے ہیں چلے جائیں گے۔ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے، نہیں رہے۔ اس ملک میں 70 سال ایک مہربان حکومت رہی جو پنجے کے نشان کے ساتھ آگے بڑھتی تھی۔ اس کے افراد کو یہ زعم تھا ہمیں کوئی نہیں ہٹائے گا۔ کیا وہ باقی رہے؟ نہیں رہے۔ بالآخر یہ کہ ان کو خیر بات کہا گیا، ایوان چھوڑنا پڑا، پارلیمنٹ کو خیر بات کہنا پڑا، اور اب سے ٹھیک 40 سال پہلے 70-80 کی دہائی میں جو گٹھ بنتی تھی کبھی بی جے پی کی، آج وہی سچویشن کانگریس کی ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے حالات اس لیے کریٹ کیے جاتے ہیں موقع بموقع، دستور زندگی کے ڈھلتے ہوئے شاموں اور دنوں کے ساتھ اللہ بتاتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں، طاقت اصل میں ہماری ہے۔ اسی زمین پر آپ کے صوبہ اتر پردیش میں غراتی تھیں بہن جی۔